آج میں پاکستان کے حوالے سے بالخصوص ملکی حالات اور الیکشن، مہنگائی کا طوفان، جو سابقہ حکومتوں نے، جو سابقہ حکمران، روایتی حکمران جسے ہم کہیں گے، کہ ایک بار پھر منظر عام پہ آنا شروع ہو چکے ہیں. جس طرح میاں محمد نواز شریف بھی کل بروز ہفتہ کو 21 اکتوبر کو لاہور تشریف فرما رہے ہیں اور ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے. اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ صرف اپنی بقا، ہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملک میں جتنی بھی سیاسی قوتیں گزرے ہیں یا سیاسی کلچر کو قائم کر رکھا ہے، وہ صرف اپنی بقا، اپنی شہرت، اور چاہے اہل ہیں چاہے نااہل ہیں، اپنی بچ بچا کے کوششوں میں مصروف رہے ہیں اور مصروف نظر آتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو ان کو ملک کا حوالے سے دیکھا جائے کہ ملک کی بدحالی، عوام کی بدحالی، یہ ملک ہمارا پیارا ملک نہایتی خوشحال ملک سے ہونا چاہیے، ہر چیز میں خود کفیل ملک ہے. جس طرح احتساب کا چرتا ہے تو اس میں بھی انتقامی نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ انتقامی کارروائی کی صورت میں ایک حکمران آتا ہے تو دوسرے پارٹی پہ انتقام کا نشانہ بنا کے کوئی احتساب کا نام دے کر اپنے اسی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں تو یہی مطالبہ بھی کروں گا کہ اگر احتساب کرنا ہے تو جس دور سے، جس ادوار سے آئی ایم ایف سے قرضے کی شکل میں ملک کو مقروض رکھا گیا، اسی دور سے لے کر آئی ایم ایف کے قرضوں کا چھان بین کیا جائے کہ آیا کہ یہ آئی ایم ایف کے قرضے کس مد میں لیے گئے ہیں، کس مد میں خرچ کیے گئے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجیے، ان کے وہی رقم جو ہے ان سے واپس کرائے جائیں. آج کے اگر آپ نظر پھیریں کہ ملک میں مہنگائی کا ریشہ گر رہا ہے، ہمارے حکمران آتے ہی جس طرح الیکشن میں کوئی پارٹی منتخب ہو کر اقتدار سنبھالنے سے کچھ دن پہلے جو ہے مہنگائی کا طوفان کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ آج نگران حکومت ہے، نگران حکومت نے کچھ عرصے میں کتنی ریشہ جو ہے مہنگائی کی شرح کو کم کیا ہے. انہوں نے ان کو اس حوالے سے ان کی کارکردگی پر بھی ان کو میں خراج تحسین دیتا ہوں. اپنا نگران وزیر اعظم کو، جتنی اس کی کابینہ ہے، کیبنٹ ہے، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اپنی کارکردگی کے، محسن کارکردگی پہ. احسن طریقے سے انہوں نے ملک کے لیے جو ہے جو کوششیں کر رہے ہیں. مزید کہ اگر ان کو اختیارات مزید دیے جائے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس اختیارات بھی ہوں، ان کو علم ہے کہ کیا قسم کی جو ہے اختیارات ان کو دیے گئے ہیں. تو آج دیکھیں کہ پیٹرول کافی حد تک بڑے پیمانے پہ نیچے آ چکا ہے. کافی صوبوں میں جو ہے دوسرے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی آ چکے ہیں. لیکن بالخصوص میں بلوچستان اس حوالے سے مہنگائی کی نسبت سے کہوں گا کہ بلوچستان میں اس قسم کا کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. مہنگائی کی شرح جس طرح پیٹرول کم ہو رہے ہیں، دوسری چیزیں سرکاری حکومت کی طرف سے جو ہے ان کی رائٹس کم ہو رہے ہیں. یہاں پہ کوئی چھان بین نہیں ہے، نہ کوئی قیمتیں مقرر ہوتے ہیں، نہ کوئی پرائس کنٹرول کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو میں اپنے بلوچستان حکومت سے بھی، نگران حکومت سے بھی یہی گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ اس پہ کنٹرول کریں، ٹرانسپورٹ کے ریٹوں میں کمی لائیں، ان کو ہدایات دیں، ان کو رائٹس دیں، دیگر اشیاء خوردنی چیزوں میں ان کو رائٹس دیں، ان کو سختی سے عمل درآمد کرائیں. تو مہنگائی کے حوالے سے میں واضح کہتا ہوں کہ جو بھی مہنگائی کا ریشہ بڑھتا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی جمہوری درج کے نام سے جو ہے حکمران آتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں. وہ بوجھ بن کر عوام پر وہ اپنی سہولیات اور تنخواہوں کی مد میں
ان کو برابر کرنے کے لیے یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے، ٹیکسوں کی مد میں اضافے کیے جاتے ہیں۔ آج بیچارے جو نگران بیٹھے ہیں وہ ان کی کیبنٹ نہایت محدود ہے، مختصر ہے، 8 9 10 کے قریب ہیں، تو ان کے جو ہے ان کے وظیفے بھی وظائف بھی کم ہوں گے ظاہر ہے، تو وہ آتے ہیں کہ 8 لاکھ 6 لاکھ اپنے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے تنخواہیں بڑھائے جائیں۔ یہ بوجھ خدا کے لیے جو ہے ان سے میں سیاسی لیڈروں سے کہوں گا کہ اپنا اخراجات کم کریں، اور کم اخراجات کی صورت میں جو ہے ملک اور عوام کی خدمت کا عقیدہ رکھیں، ان پر ایمان رکھیں، اور ملک کی بھلائی کے لیے اپنی مفادات کو چھوڑ کر ملکی مفادات کے لیے اپنی خدمات انجام دے۔ نہیں تو ہمیں جو موجودہ الیکشن، لیکن کارکردگی نگران کی ہمیں نہایت پسند ہے، ہم لوگ مطمئن ہیں، لیکن نہ یہ عوام الیکشن سے مطمئن ہے جو ہونے ہیں، متوقع ہیں الیکشن، اور نہ اسی پارلیمانی نظام سے متفق ہے کہ اگر پارلیمانی نظام سے جس طرح دیگر ممالک میں ہے، براہ راست ایک وزیر اعظم کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا منتخب ہونے کے لیے الیکشن میں آتے ہیں تو براہ راست ان کو منتخب کیا جائے، تو واضح ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، جس سے جو ہے اس پارلیمانی نظام سے ہارڈ اسٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی، کرپشن میں بھی کافی کمی ہوگی، ایک عوام اپنا مؤثر فیصلہ دینے کا حق رکھ سکے گا۔ پارلیمانی نظام کو بھی اس طرح سے بنایا گیا ہے ہمارے کرپٹ سیاست دانوں نے، کرپٹ سیاسی کلچر نے، کہ تاکہ ایک اکثریت پانے والے عوام کی امنگوں کی ترجمانی رکھنے والے کو بھی جو ہے ہم لوگ اس نظام کے نیچے لاتے ہیں، اور نیچے جو بہت کم پوزیشن رکھنے والے کو ہم لوگ اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس طریقہ کہیں پہ جو ہے اس کے نمائندے، جیسے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کیا گیا ہے کہ اس کے جتنے بھی منتخب نمائندے تھے جو جیتنے کی پوزیشن میں تھے ان کو بھگایا گیا، تو ابھی کہ اگر وہ اکثریت رکھتا ہے پورے ملک میں عوام سطح پہ، کہ اگر اس کے پاس ایک میجارٹی اکثریت ہے چاہنے والوں کی، تو اس کے پاس ابھی پوزیشن اس پارٹی کی یہی رہی ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے ایسی کوئی جو ہے مؤثر نمائندے نہیں ہے کہ اپنے حلقے میں جہاں پہ وہ اکثریت رکھتے ہیں ان کو کھڑا کریں، وہ کامیاب ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ہے دوسرے پارٹی کے لوگ آ جائیں گے وہاں پہ، مجبور ہو کر بھی عوام دیں گے، یا کہ اگر وہ عوام نہیں دیں گے دل آزاری سے، دل سوزی سے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کے مخالف پارٹی لوگ آئیں گے، اس طریقے سے نچلے پوزیشن کے لوگ زیادہ آئیں گے۔ کہ اگر ایک پارٹی عمران ہو یا مسلم لیگ نون ہو، میں ایسی مثال دوں گا کہ اگر پہلی پوزیشن لیتا ہے بھی تو حکومت بنانے کی پوزیشن نہیں رکھے گا، صاف ظاہر ہے آزاد سے لے گا، دیگر کم پوزیشن پارٹی لینے والوں سے جو ہے مدد لے کر ایک مخلوق حکومت کی شکل میں اپنی حکومت قائم کرے گا، اور بلیک میلنگ کا بھی شکار رہے گا۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اپنی نظام کو بھی مستحق نہیں کر سکے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو ایک مستحق نظام دیا جائے ملک کو، تاکہ عوام کی رائے اور فیصلے کو یقینی اور احترام رکھا جائے اس کا۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سب ہونے والے جو الیکشن متوقع ہیں یہ ایک غیر یقینی فضا کے طور پہ ہونے کو جا رہے ہیں، جس پہ نہ عوام یقین رکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی قوتیں یقین رکھتے ہیں کہ یہ الیکشنیں صاف شفاف ہوں گے، کیونکہ حالات ایسے بنائے گئے ہیں، سیاسی حالات، کہ اسے توڑ نچوڑ کر اب الیکشن کا بھی رویا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے مطالبہ کریں گے خاص طور اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ الیکشن کو صاف شفاف رکھیں، ہر ایک کو الیکشن میں موقع دیا جائے، تاکہ ہر ایک کو اپنے جذبات اور اپنی عوام میں مقبولیت کا پتہ بھی چل سکے،
اور عوام کے رائے کا حقیقی ترجمان ہے، جو ان کو حق دیا جائے اور عوامی امور کے مطابق ایک منتخب حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور بقا، اس کی سلامت یقینی ہو سکے اور عوام کو بہترین سے بہترین ریلیف مل سکے اور مستقبل ہمارا سنور سکے۔ شکریہ۔